بلوچستان کے دور دراز علاقے مردم شماری کے عمل سے محروم ہیں، مدت بڑھائی جائے۔ سردار اختر مینگل۔ کوئٹہ اور بارکان میں مسلح افراد کی فائرنگ، 2 افراد قتل۔ آج اپریل کی 17 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بولیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ BNP کے کارکن ڈیجیٹل مردم شماری قومی فریضہ سمجھ کر بھرپور حصہ لیں۔ بلوچستان کے ہر فرد کے شمار سے ہی ہم اپنے حقوق کے اصول میں ممکن بنا سکتے ہیں۔ مردم شماری ٹیموں، اساتذہ، کونسلران، چیئرمینوں کی محنت اور لگن پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے آدھا پاکستان، مردم شماری کی تاریخ میں توسیع کی جائے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کوئٹہ کے علاقے سریاب میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے کلیم اللہ نامی شخص ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ بارکان کے علاقے رکنے میں نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس سے جامیر خان مری نامی شخص ہلاک ہو گیا۔ بلوچستان سیاسی کارکنوں کے لیے جہنم ہے، حالات کشمیر اور فلسطین سے بھی زیادہ سنگین ہیں۔ حق دو تحریک بلوچستان کا ماحل بلوچ حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اور لاپتہ افراد کی رہائی کے لیے عید کے دن بلوچستان بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ عید کے دن بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی جائیں گی۔ حقوق مانگنے کے پاداش میں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ پابند سلاسل ہیں۔ ان خیالات کا اظہار حق دو تحریک کے ترجمان حفیظ کی یازئی نے گوادر پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جد و جہد آئینی اور جمہوری مزاحمت ہمارا بنیادی طریقہ کار ہے۔ بلوچستان کو سیاسی کارکنوں کے لیے جہنم بنایا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے لیے آواز بلند کیا جائے۔ بلوچستان کو نظر انداز کرنے سے ملک کے حالات مزید ابتر ہو سکتے ہیں۔ ملک میں 2 قانون نافذ ہیں۔ ایک قانون سردار عبدالرحمان کیتران کے لیے، جو ایک غریب اور بے بس خاندان کو برسوں تک اپنے نجی جیل میں قید کر کے پھر ان کے کمسن بچوں کو بے دردی سے قتل کر کے کنویں میں پھینک دیتا ہے، اور پھر آرام اور آسائش کے ساتھ چند ایک ہفتے VIP پروٹوکول کے ساتھ کسی جیل میں گزار کر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا قانون مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کے لیے، جو اپنے عوام کے حقوق کے لیے میدان میں نکل کر بہادری کے ساتھ اپنے عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے اور ان پر جھوٹا مقدمہ دائر کر کے انہیں پابند سلاسل کیا جاتا ہے اور گزشتہ 3 ماہ سے مقید ہیں اور ان کی ضمانتیں منسوخ کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حق دو تحریک کا باعث سیاسی پارٹی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن اب پاکستان میں تمام دستاویزات جمع کیے جا چکے ہیں۔ گوادر میں مردم شماری میں گزشتہ سال کی نسبت آبادی کم ہونے کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایک ادارے کی جانب سے مردم شماری کرنے والے ٹیچرز کو ہدایت جاری ہوئی تھے کہ مردم شماری کے دوران حق دو تحریک کے کونسلروں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہ کیا جائے، جس کے سبب گوادر کی آبادی کم اندراج ہوئی ہے۔ سوئی میں زمین کے تنازع پر بگٹی قبائل کے 2 گروہوں میں جھگڑا، 6 افراد زخمی۔ سوئی کے علاقے تلی پٹ میں زمین کے تنازع پر 2 گروہوں میں تصادم ہوا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ تصادم سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جس کی اطلاع ملتے ہی لیویز انتظامیہ موقع پر پہنچ گیا اور علاقے کو گھیرے میں لے کر زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر کچھی میں لاڑی اور ابڑو قبائل میں جھگڑا، 1 شخص ہلاک، دونوں قبیلہ مورچہ زن ہو گئے۔ کچھی میں لہڑی اور ابڑو قبائل کے درمیان تصادم، دونوں قبائل کے مابین فائرنگ کا تبادلہ۔ اب تک رب نواز لہڑی نامی شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تصادم کے باعث دونوں قبائل ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن ہو گئے۔ خوزدار میں ٹریفک حادثہ، 7 پولیس اہلکار ہلاک۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کوئٹہ سے عید کی چھٹیاں منانے اپنے گھر ضلع لسبیلا جانے والے زیر تربیت پولیس اہلکاروں کی گاڑی وڈ کے قریب تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے ٹکرا گئی، جس سے 7 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ لاشوں کو ضروری کارروائی کے بعد ان کے آبائی علاقہ لسبیلا روانہ کر دیا گیا۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ سوڈان میں اقتدار پر قبضے کے لیے فوج کے 2 گروہوں میں جھڑپیں، 30 فوجیوں سمیت 97 شہری ہلاک۔
سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں حالات کشیدہ ہو گئے. اقتدار پر قبضے کے لیے فوج کے 2 گروہوں میں لڑائی شدت اختیار کر گئی اور ہلاکتیں 97 ہو گئے. مرنے والوں میں 3 UN ملازمین، 30 فوجی اور 64 شہری شامل ہیں، جبکہ 365 زخمی ہو گئے. عالمی خبر رساں ادارہ کے مطابق سوڈان میں فوج اور بغاوت کی کوشش کرنے والی پیراملٹری فورس میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہے. سوڈان کی پیراملٹری فورس کے سربراہ محمد حمدان دغالو نے دعویٰ کیا ہے کہ خرطوم کے بیشتر سرکاری مقامات پر ان کے گروپ نے قبضہ کر لیا ہے، جبکہ ملک کے فوجی رہنما جنرل عبدالفتاح البرہان نے دغالو کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے سرکاری مقامات پر کنٹرول برقرار رکھا ہوا ہے. نیٹو کی چھاونی کا کردار ادا کرنے والا پولینڈ اپنے احمق وزیر اعظم کی وجہ سے ضرور تباہ ہوگا. روس نے پولینڈ کے وزیر اعظم کو ایک نادان شخص قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو کی چھاونی کا کردار ادا کرنے والا پولینڈ اپنے احمق وزیر اعظم کی وجہ سے ضرور تباہ ہو جائے گا. روس کی قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دمتری میدویدوف نے پولینڈ کو سخت خبردار کیا ہے. انہوں نے پولینڈ کے وزیر اعظم کو ایک نادان شخص قرار دیا اور اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میٹیوش موراویسکی نامی شخص نے کہا ہے کہ یوکرین کو روس پر حملے کا حق حاصل ہے. اسے روس کے خلاف نیٹو کی جنگ کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ماسکو بہت جلد ہار جائے گا. روس کی قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایسی کسی بھی جنگ میں کون جیتے گا کون ہارے گا یہ ابھی سے طے نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نیٹو کی چھاونی کا کردار ادا کرنے والا پولینڈ اپنے احمق وزیر اعظم کی وجہ سے ضرور تباہ ہو جائے گا. پاکستان اپنے دوست ممالک سے مزید ضمانتیں فراہم کرے، IMF کا مطالبہ. عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے پاکستان کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے 2 طرفہ امداد کی تصدیق کا خیر مقدم کیا گیا ہے، لیکن اسلام آباد کے ساتھ معاہدے پر مہر لگانے کے لیے مزید یقین دہانیاں مانگی ہیں. پاکستان کے موقر انگریزی روزنامہ کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی وفد اور IMF کے عملے اور انتظامیہ کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کے دوران مضبوط پالیسیوں کو برقرار رکھنے اور عمل درآمد کی کوششوں میں مدد کے لیے خاطر کا مالی اعانت فراہم کرنے کا معاہدہ ہوا. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ IMF ان کوششوں کی حمایت کر رہا ہے اور نویں بیرونی فنڈ سہولت کے جائزے کی کامیاب تکمیل کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے جلد از جلد ضروری مالیاتی یقین دہانیاں حاصل کرنے کا منتظر ہے. اس ضمن میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ فنڈ ابھی تک دوست ممالک کی یقین دہانیوں کا انتظار کر رہا ہے، جو حکومت کے اس بیان کی مخالف ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب اور متحدہ عرب امارات سے $1 ارب کی یقین دہانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں. اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و شبات.